السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں تازہ ٹی وی کی خاص پیشکش ماہ رمضان میں، اور ماہ رمضان میں اس سال آپ کے لیے نور قرآن کے عنوان سے 30واں پارہ پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ہم 30ویں پارہ کی جو سورہ ہے اس کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک وہ باتیں پہنچ جائیں جو کہ اس میں کہی گئی ہیں۔ چلیے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں۔ سورہ قدر آپ کے سامنے تلاوت کریں گے محمد شاہ جہاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور آپ کیا جانیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ وہ رات سراپا سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو، قرآن مجید کو بہت آسان لفظوں میں نازل فرمایا ہے۔ انسانوں کی رعایت کرتے ہوئے وہ جس زبان میں بات سمجھتے ہیں، جس انداز سے بات سمجھتے ہیں، اسی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ اور اسی لیے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں بھی کھائی ہیں کہ انسان جب بات کرتا ہے اور کسی بات میں وزن پیدا کرنا چاہتا ہے اور تاکید کر کے کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو وہ قسم کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جگہ جگہ قسم کھائی ہے، چیزوں کو گواہ بنایا ہے اور حقائق بیان کیے ہیں۔ 30ویں پارے کی کئی صورتیں ایسی ہیں، ان 16 صورتوں میں سے جن کا آغاز قسم سے ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے آتی رہی ہیں۔ اب اس وقت ہمارے سامنے جو صورت ہے وہ نہایت ہی اہم صورت اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو بات بیان فرمائی ہے وہ نزول قرآن کے تعلق سے، کہ قرآن کیا ہے اس کی اہمیت بتانے کے لیے، کہ تم اس قرآن کو معمولی چیز مت جانو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ انسان کی بات نہیں ہے، یہ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، یہ خدا کا کلام ہے جو اس نے اپنی مہربانی سے اپنے بندوں پر اس لیے روانہ کیا ہے، بندوں کی طرف، تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس سے رہنمائی حاصل کریں، اس سے ہدایت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس سے پہلے ہم جانتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ہے
جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اور اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور تخصیص فرمائی کہ اس کا جو نزول ہے وہ ایک خاص رات میں ہوا ہے، اور وہ خاص رات کیا ہے؟ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، وہ شب قدر ہے، وہ بہت اہم رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام مبارک کو نازل فرمایا۔ یہاں ایک بات بہرحال ذہن میں رکھنی چاہیے، پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو یک بارگی نہیں اتاری گئی، ایک دم سے نہیں آئی۔ پوری کتاب اللہ تعالیٰ نے ایک بار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں بھیجا کہ آپ اس کو پڑھ کے لوگوں کو سنا دیجئے، بلکہ حضرت جبریل امین اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے لے کر آئے، اور لگ بھگ 23 سالوں میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ یہ ایک 2 روز قبل یہ سوال بھی آیا تھا، کسی نے پوچھا تھا آپ میں سے کہ کیوں ایسا ہوا کہ قرآن ایک بار میں نازل نہیں ہوا، اس کو وقفوں میں کیوں نازل کیا گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن پاک میں کئی جگہ دیا ہے، اور یہی کہا ہے کہ ہم نے اس کو ورتلناہ ترتیلا ونزلناہ تنزیلا، ہم نے اس کو دھیرے دھیرے اتارا ہے تاکہ سب یاد بھی کر لیا جائے اور اس کو سمجھ بھی لیا جائے اور اس پر عمل بھی کر لیا جائے۔ تو اس مقصد کے تحت قرآن دھیرے دھیرے نازل ہوا ہے، مگر اس کے نزول کا آغاز، اس کی شروعات، پہلی وحی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مبارک مہینے میں اس مبارک رات میں نازل فرمائی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کہا، اور فرمایا کہ اس شب قدر کی کیا اہمیت ہے، اس شب قدر کی اہمیت تم نہیں جانتے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیسے جان سکتے ہو؟ اللہ جانتا ہے، وہ اللہ بتاتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معزز ناظرین جب ہمارے ماں باپ کو دنیا میں بھیجا، حضرت آدم اور حضرت حوا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین پہ بھیجے گئے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا تھا اہبطوا منہا جمیعا فاما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، کہ تم دنیا میں جاؤ، تمہاری ضرورت کی ساری چیزیں ہم نے دنیا میں رکھ دی ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم ہدایت بھی تمہارے لیے بھیجیں گے، وہ نصیحت نامہ بھی بھیج دیں گے جس کو پڑھ کر تم صحیح رستے پہ رہ سکو گے اور صحیح باتیں معلوم کر سکو۔ تو وہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح پورا کیا ابتدا میں کہ نبیوں کو بھیجا، نبی آتے تھے، اللہ کے فرشتے نبیوں تک اللہ کا پیغام لاتے تھے، پھر وہ پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا جاتا تھا، اور نبی اللہ کے بندوں کو اللہ کی باتیں بتاتے تھے، اللہ کی جو مرضی ہوتی تھی اس رستے پہ لوگوں کو چلاتے تھے، جو ضرورت ہوتی تھی اس کے حساب سے، اس کی مناسبت سے احکامات دیے جاتے تھے۔ بہت سارے انبیاء کرام دنیا میں آئے، آپ سب جانتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سارے انبیاء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں ہم نے اپنا نبی نہ بھیجا ہو، جہاں ہم نے اپنا میسنجر نہ بھیجا ہو، جہاں ہم نے ایسے لوگوں کو مبعوث نہ کیا ہو جنہوں نے لوگوں کو صحیح راہ دکھائی ہو اور صحیح بات بتائی۔ اور یہ سلسلہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا، اور اس کے بعد اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب، اپنی فائنل کتاب، اور جو مکمل کتاب تھی ہدایت نامہ آخری شکل میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں دنیا میں اتار دیا کہ اب قیامت تک یہی کتاب لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لے کر جائے گی، ان کی رہنمائی کرے گی، ان کو صحیح راہ دکھائے گی۔ تو یہ جو رات ہے، جس رات اس کے نزول کا آغاز ہوا، کوئی معمولی رات نہیں تھی، وہ بہت فضیلتوں والی رات ہے، بہت عظمتوں والی رات ہے، بہت برکتوں والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات جو ہے شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر۔ گویا ایک رات ایسی کہ انسان اگر اسے پالے اور اس کا حق ادا کر دے، اور جو اس کے اندر جو فضیلتیں اللہ نے رکھی ہیں اگر وہ اس کو حاصل کر لے، تو وہ پوری زندگی بھر عبادت کرنے کا جو ثواب ہوتا ہے، جو اس کا درجہ ہوتا ہے، جو اس میں ملنے والے فوائد ہوتے ہیں، وہ ایک رات میں بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی اہمیت اس رات کی بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، کہ یہ ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اتارتا ہے،
حضرت جبریل بھی نیچے آتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، اور وہ ایک خاص رات ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دخان میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ کہ ہم نے اس کلام مقدس کو ایک مبارک رات میں اتارا، ایک ایسی رات فیہا یفرق کل امر حکیم، جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے سارے معاملات کو طے کرتا ہے۔ دیکھیں ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں ہر کام کے لیے ایک پلاننگ ہوتی ہے، ایک سسٹم کے تحت ہم کام کرتے ہیں، ہر آدمی اپنا اپنا کام سسٹم کے تحت کرتا ہے، اور یہ جو کائنات ہے یہ پوری کی پوری ایک خاص نظام کے تحت چلتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا سسٹم بنایا ہے، فرشتوں کو مقرر کیا ہے، چاند تاروں کو لگایا ہے، سورج کو مقرر کیا ہے، ہر چیز اپنے اپنے کام پہ لگی ہوئی ہے، سب مل کے دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ اس کی ایک اینول پلاننگ ہوتی ہے، سالانہ ایک پروگرام ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی کام ہم کرتے ہیں تو سال بھر کا ایک نظام طے کیا جاتا ہے، چاہے وہ مالی نظام ہو، چاہے اور کوئی ترتیب ہو۔ ہم جیسے اسکول کا نظام ہے، آج ہمارے ساتھ ہمارے وائس پرنسپل صاحب بھی موجود ہیں، تو اسکول کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولوں میں ہم ایک پورے سال کا پلان بناتے ہیں، جس میں ساری چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، لیسن کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، ان کی پلاننگ کرتے ہیں، ان کا ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں، سسٹم کیسے رن کرنا ہے، کون رن کرے گا، کب چھٹیاں ہوں گی، کب پڑھائی ہوگی، کب کیا وقت ہوگا، کب کون سا کام کیا جائے گا، کون کون سے ایونٹس کیے جائیں گے، کس کس موقع پر کیا کیا کام کیا جائے گا، کون لوگ اس کو انجام دیں گے۔ سال بھر کی ایک پلاننگ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے ہی دنیا کے لیے سالانہ ایک پلاننگ کرتا ہے، جس کی ایک خاص رات میں وہ سارے جو آرڈرز ہیں وہ لے کر فرشتے آسمان سے نیچے اترتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتیں ہوتی ہیں جو اپنی سالانہ پروگرام بناتے ہیں، ان کا اپنا جو ایک اینول ڈے ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو وہ رات جس میں پوری کائنات کا حساب کتاب ہوتا ہے، وہ رات جس میں پوری کائنات کے لیے احکامات دیے جاتے ہیں، اس رات کی کیا اہمیت ہوگی، یہ اللہ نے بیان کیا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک سالانہ نظام جو ہے اس کے تحت چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو ایسے ہمارے درمیان رکھا ہے کہ وہ سال میں ایک پورا چکر پورا کرتا ہے، ایک سال کا سسٹم ہے زندگی انسان کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور بھی مختصر اس طرح سے بھی کیا کہ اس کو بھی 12 مہینوں کے اندر تقسیم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو بنایا ہے اس کا ایک نظام بنایا ہے، اس کا ایک سالانہ پروگرام بنایا ہے، اور ایک سال کو 12 مہینوں میں وہ 12 مہینوں کا نظام بنایا ہے، 12 مہینے مل کر ایک سال بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے اس کا نظام بنایا، اور اس کے اندر ہر چیز کو اپنے اپنے وقت کے ساتھ، جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گرمی کا موسم آتا ہے، سردی کا موسم ہوتا ہے، بارش کا موسم ہوتا ہے، ایک موسم ہوتا ہے جب ہم اناج کو اگانے کے لیے زمین میں فصل بوتے ہیں، جب اس کا وقت نکل جاتا ہے اس کے بعد اگر فصل بوئی جائے یا اس پہ کام کیا جائے تو وہ صحیح نتیجہ نہیں لاتا۔ ہر چیز کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے اور وہ کام اس وقت میں کیا جاتا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی جو کام بنائے، چیزوں کو وقت کے ساتھ مقرر کیا، عبادتوں کو بھی وقت کے ساتھ مقرر کیا۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہم نے نماز کو مومنوں پر وقت کے ساتھ فرض کیا ہے۔ صبح کے وقت نماز پڑھنا ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت معین فرمایا کہ فجر کے وقت فجر کی نماز پڑھنی ہے، جب سورج اوپر آ جائے اور ڈھلنا شروع ہو تو ظہر کی نماز پڑھنی ہے، پھر زیادہ ڈھل جائے تو اس کے بعد پھر درمیان میں غروب سے تھوڑا پہلے عصر کی نماز پڑھنی ہے، پھر جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھنی ہے، پھر جب رات پوری طرح چھا جائے اور رات آ جائے تو اس وقت عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ ہر وقت کیا اپنا ایک کام ہے اور ہر وقت کی اپنی ایک نماز۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک مہینہ مقرر کیا، رمضان کا مہینہ، کہ وہ عبادت روزوں کی رمضان ہی میں کی جائے گی۔ رمضان کے اندر جو فضیلت ہے رمضان کے باہر وہ روزہ رکھنے کی وہ فضیلت نہیں ہے، رمضان کی جو برکتیں ہیں وہ رمضان کے باہر برکتیں نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ مقرر کیا، ذی الحجہ کا مہینہ، تاریخ مقرر کی، ایام معدودات، اللہ نے کہا خاص دن ہیں، انہی دنوں میں حج کیا جانا ہے۔ کوئی آدمی 2 دن بعد جائے گا اور کہے گا بھائی میں لیٹ ہو گیا ہوں، میں ابھی حج کرنا چاہتا ہوں، وہ حج نہیں کر سکتا۔ ہفتے میں ایک دن جمعہ کا مقرر کیا گیا، خاص نماز کے لیے خاص وقت مقرر کی گئی۔ جمعرات کے دن جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ سنیچر کو پڑھ سکتے ہیں،
فجر کے وقت جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ عصر کے وقت پڑھ سکتے ہیں، اس کا اپنا ایک وقت ہے۔ اسی طرح ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ دنیا کے اندر ایسے ہی ایک رات ہے جب اللہ تعالیٰ سارا نظام طے کر کے فرشتوں کو دنیا میں بھیجتا ہے، اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، وہ مبارک، وہ اہم رات جس کی اہمیت 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسی مبارک رات ہے جو اپنی برکتوں اور عظمتوں کے ساتھ ہر سال رمضان کے مہینے میں ہمارے درمیان آتی ہے، اور پوری رات فرشتے اور روح الامین اللہ کے احکامات کے ساتھ زمین پر نازل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ وہ بابرکت رات ہے جس رات تمام شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے پوری طرح سے، اور ان کے سارے القاء کی ساری راہیں مسدود ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک مبارک رات ہے جو ہم نے اپنے بندوں کو دی ہے۔ معزز محترم ناظرین، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اور اب شب قدر کے بارے میں اتنی بات تو قرآن سے ثابت ہے کہ شب قدر رمضان میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رمضان میں قرآن اتارا، اور پھر روایتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اس کے ہونے کے امکانات ہیں، اور اس میں بھی پھر جو اس کی طاق راتیں ہیں ان طاق راتوں کی بڑی اہمیت ہے، آخری عشرے کی بڑی اہمیت ہے۔ ان میں سے کوئی ایک رات ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس میں عبادتوں کی فضیلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس خوش نصیب کو یہ موقع دے دے کہ وہ اس رات کو پالے، تو پھر وہ اس کے اندر جو برکت حاصل کرتا ہے وہ برکت کہیں اور حاصل نہیں کر سکتا۔ بات یہاں اس طرح سے ختم کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کا معمول تھا کہ رمضان میں پورے، خاص طور پر آخری عشرے میں وہ پوری طرح معتکف ہو جاتے تھے، پوری دنیا سے ہٹ کے اللہ کی طرف لو لگاتے تھے، اور اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ شب قدر کی جو فضیلتیں ہیں وہ ان کو حاصل ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان ہم دیکھ رہے ہیں کہ 20واں رمضان ہے، اب وہ طاقراتیں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم ان راتوں میں اپنے رب کو راضی کرنے کی اور شب قدر کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر کی برکتوں سے نوازے۔